السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آیات سنتے ہیں درد میں ڈوبی ہوئی یہ سبق آموز سچی کہانی۔ سمرین پر تیزاب پھینکنے والے شخص کو ملی کیا سزا؟ آئیے مل کر یہ کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کریں۔ راشد صاحب کے گھر جب سمرین نے آنکھ کھولی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ 8 سال بعد ان کو اولاد جیسی نعمت ملی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ راشد صاحب محکمہ تعلیم میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے اور معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا انہوں نے زندگی بھر سوائے نیک نامی کے کچھ نہیں کمایا تھا۔ زندگی کی کل یہی جمع پونجی تھی جس پر انہیں ہمیشہ فخر رہتا تھا۔ اسی بنا پر معاشرے میں ایک عزت کا مقام بھی حاصل تھا۔ فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا ان کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ ان کا ایک بھائی تھا، افتخار احمد، جو ان سے بڑا تھا اور گاؤں میں ذمہ داری کرتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام فیض تھا، جو کہ بہت لاڈلا تھا۔ اسی وجہ سے وہ بگڑ گیا تھا، سرکش، ضدی اور نافرمان تھا۔ جب راشد صاحب کے ہاں سمرین پیدا ہوئی تو افتخار نے اپنے چھوٹے بھائی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج سے تیری بیٹی نہیں، میری بھی بیٹی ہے یہ۔ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے فیض کے لیے پسند کر لیا ہے۔ ان کو اپنی بھائی کی یہ بات بہت ناگوار گزری۔ چونکہ خوشی کا موقع تھا، اس لیے بڑے بھائی کی اس بات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ سمرین کو جب راشد صاحب نے اپنی گود میں اٹھایا تو ایسا لگا کہ چھوٹی سی پیاری سی گڑیا ان کی گود میں آ گئی ہے۔ تبھی ان کے دل سے دعا نکلی، اے پروردگار، میری بیٹی کو میری زندگی بھی دے دینا، اسے کبھی میری نظروں سے دور نہ کرنا۔ ان کو اپنی بیٹی پر بے انتہا پیار آ رہا تھا۔ ان کو ایسا لگا جیسے کوئی خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ ایک منٹ کے لیے بھی وہ سمرین کو اپنی نگاہوں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ راشد صاحب نے اپنی بیٹی کی پڑھائی پر خصوصی توجہ دی۔ ان کا خواب تھا کہ سمرین بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے، اور یہ صرف خواب ہی نہیں تھا بلکہ جنون تھا۔ جیسے جیسے سمرین بڑی ہوتی جا رہی تھی ان کو اپنے خواب کی تعبیر بہت نزدیک محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی بیٹی سے دیوانہ وار محبت کرنے لگے تھے۔ جب سمرین 10 سال کی ہوئی تو شدید بیمار پڑ گئی۔ راشد احمد 2 مہینے تک دفتر نہیں گئے اور سمرین کی دن رات دیکھ بھال اور بہتر سے بہتر علاج کروایا اور خوب صدقہ و خیرات کیا۔ پھر سمرین صحت یاب ہو گئی، تب جا کر ان کے دل کو قرار آیا۔ ان کی بیوی فرحت اکثر ان کو چھیڑتے ہوئے کہتی، لگتا ہے سمرین کی ماں ہی نہیں، آپ ہی ہیں سب کچھ، میں تو صرف نام کی ماں ہوں۔ اس بات پر وہ مسکرا دیتے۔ جیسے جیسے سمرین بڑی ہوتی جا رہی تھی، حسن و جمال کا پیکر بن رہی تھی۔ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے کالج میں مشہور تھی وہ، مگر اتنی خوبصورتی نے بھی اس کو گھمنڈی نہیں بنایا تھا، بلکہ اپنے باپ کی طرح شفیق اور بے انتہا ہمدرد نیک سیرت تھی۔ سمرین کے لیے بڑے بڑے گھروں سے رشتے آئے، مگر اپنی بیٹی کی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ڈاکٹر بنے، ملک کی بہترین ڈاکٹر۔ ایک دن سمرین کالج سے تھکی ہاری گھر واپس آئی تو اپنے کزن فیض کو گھر کے صحن میں کرسی پر اکڑ کر بیٹھے دیکھا۔ اس کو وہ بہت برا لگتا تھا۔ اکثر اور بیشتر بہانے سے وہ ان کے گھر آ جاتا تھا۔ وہ جب بھی اس کو دیکھتی اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی، کیونکہ وہ ایک نمبر کا آوارہ تھا۔ 8ویں کے بعد سے اسکول چھوڑ دیا تھا اور باپ کی زمینوں پر عیاشی کر رہا تھا۔ سمرین کی امی نے بھی خاص طور پر فیض کی حرکتوں کو محسوس کیا تھا، مگر اسے اپنے گھر آنے سے منع نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ان کے شوہر کے بھائی کا بیٹا تھا۔ سمرین کو کالج سے میں لے کر آیا کروں چچی، دیکھو تو کتنی تھک گئی ہے بیچاری، بس کے دھکے کھا کھا کر کتنی پریشان ہو گئی ہے۔ میرے پاس تو کار ہے، آرام سے لے آیا کروں گا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے سمرین کو دیکھا۔ نہیں بیٹا، سمرین اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی جانا پسند کرتی ہے اور ان کے ساتھ ہی واپس آتی ہے۔ ویسے بھی تمہارے چچا کبھی کبھی دفتر سے گاڑی بھیج دیتے ہیں سمرین کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے، مگر خود ہی اس کو بس میں جانا پسند ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، آپ تو کبھی ہمارے گھر آتی ہی نہیں ہیں۔ بظاہر تو وہ چچی سے کہہ رہا تھا، لیکن نظریں سمرین پر ہی تھی۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی، یہ دھڑ لینے کیا آتا ہے؟ اس کی بےہودہ نظریں اور خباثت والا چہرہ مجھے ذرا پسند نہیں ہے۔ بیٹا خود پر کنٹرول رکھو، وہ تمہارا کزن ہے۔ مجھے خود یہاں اس کا آنا جانا بالکل اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس کی نظریں بہت گندی ہیں، مگر اب تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، آپ ابو کو کہیں کہ وہ فیض کو گھر آنے سے منع کرے۔ سمرین کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ فیض نے 1-2 دفعہ حد ہی کر دی تھی۔ کالج سے واپسی پر سمرین کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا تھا، جو کہ یقیناً فیض کی طرف سے
اس کا محبت نامہ تھا جسے سمرین نے پڑھے بغیر پھاڑ دیا تھا۔ پھر اس دن کے بعد فیض نے خط تو نہیں دیا مگر سمرین کے گھر چکر لگانا شروع ہو گیا۔ وہ اس کا معمول بن گیا تھا، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایسے شیطان کسی بھی حال میں لڑکیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب بچپن سے ذہن میں ڈال دیا گیا ہو۔ وہ تھی بھی بہت خوبصورت۔ ایک دن کالج جانے کے لیے سمرین اپنے دوست کے ساتھ پیدل اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ ایک دم ایک گاڑی اس کے بالکل سامنے آ کر رکی جس میں فیض بیٹھا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مکرانہ سی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ آؤ سمرین، تمہیں گاڑی میں کالج چھوڑ دوں، اس نے ایک بھرپور نظر اس پہ ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے آپ کی گاڑی کی ضرورت نہیں، اور آئندہ کبھی میرے سامنے بھی مت آنا ورنہ میں ابو کو بتا دوں گی۔ پیچھے سے فیض نے جو کچھ کہا اسے سن کر سمرین لرز کر رہ گئی۔ اگر تم میری نہ ہوئی تو میں تمہارا حسن جلا کر راکھ کر دوں گا۔ یہ فیض نے کہا تھا کہ صرف ایک جملہ نہیں، ایک دھمکی آمیز واضح پیغام تھا۔ پھر جس طرح سمرین نے کالج تک سفر کیا وہی جانتی تھی۔ یہ دھمکی سننے کے بعد وہ سر سے پاؤں تک لرز گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف دھمکی نہیں دے رہا ہے، سچ بول رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور اگر وہ اس سے ہٹتی یا اس کے رشتے سے انکار کرتی تو وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ وہ لرز رہی تھی، اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ اس کی دوست نے بڑی مشکل سے اس کو سہارا دیا۔ وہ کالج آ گئی، لیکن وہاں آ کر بھی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اتنی خوفناک دھمکی نے اس کو بری طرح سے خوفزدہ کر دیا تھا۔ کالج پہنچ کر سمرین نے اپنے ابو کو کال کی کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور اسے کالج سے آ کر وہ لے جائیں۔ وہ کالج پہنچ کر اس کو اپنے گھر لے آئے۔ سمرین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے پہلے کہ فیض کوئی بدماشی مزید بڑھائے اور اس کے ساتھ کوئی اونچی حرکت کرے، وہ اپنے ابو کو اس کے بارے میں سب بتا دے گی۔ رات کو سمرین نے اپنے ابو کو تفصیل سے فیض کی دھمکی اور بدماشی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ وہ کس طرح دیکھتا ہے، کس طرح اس کو گھورتا ہے، کس طرح گھر آتا ہے اور کس طرح راستے میں اس کو روک کر دھمکیاں دیتا ہے۔ اپنی بیٹی کی زبانی اپنے بھتیجے کے بارے میں سن کر وہ سناٹے میں آ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا بھتیجا نیچ اور گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جانتے تو تھے کہ وہ نافرمان ہے، والدین کی بات نہیں سنتا ہے، آوارہ بھی ہے، لیکن اپنی کزن کے ساتھ، چچا کی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ ساری رات سو نہ سکے، کروٹیں بدلتے رہے۔ اب ان کو اپنے بھائی سے ملنا تھا۔ دوسرے دن صبح سویرے ہی اپنے بھائی افتخار کے گاؤں پہنچ گئے۔ اپنے خبیث بھتیجے کی ساری شیطانی حرکتیں بتا دی کہ بیٹی کے ساتھ کیسی باتیں کرتا ہے۔ کچھ پل سوچنے کے بعد وہ بے غیرت باپ کہنے لگا، تو اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ سمرین فیض کی منگیتر ہے، یہ تو جوانی میں ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچہ ہے وہ۔ بس بھائی، بہت ہو گیا۔ فیض سے میں اپنی بیٹی کے رشتے کو سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ وہ ایک انمول ہیرا ہے، اسے میں کیچڑ میں کبھی نہیں پھینک سکتا۔ آپ جیسے بھائی کے رشتے کی قربانی تو دی جا سکتی ہے، مگر میں اپنی بیٹی کی، جسے میں بہت پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے عزیز رکھتا ہوں، اس کی قربانی نہیں دے سکتا ہوں۔ میں اسے فیض جیسے ان پڑھ، جاہل اور آوارہ کے پلے ہرگز نہیں باندھ سکتا ہوں، جس کی پوری زندگی عیاشی میں گزر رہی ہے، اور آپ اسے منع بھی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ ہے وہ۔ جان بوجھ کر اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا ہوں، اس کی زندگی دوزخ میں نہیں ڈال سکتا ہوں، جبکہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنا برا ہے وہ لڑکا۔ چاہے آپ کا بیٹا ہے تو کیا ہوا، میں اس کو اپنی بیٹی دے دوں؟ میری بیٹی کے اگر وہ آس پاس دکھائی دیا تو پھر مجبوراً مجھے پولیس سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ انتہائی غصے میں کہتے ہوئے ان کے گھر سے نکل گئے۔ سنا بھی نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سمرین کے کالج میں آج ہاف ڈے تھا، لہٰذا سمرین کی جلدی چھٹی ہو گئی۔ موسم بھی آج بہت سہانا تھا۔ سمرین ایسے موسم میں خوب انجوائے کرتی تھی۔ راستے میں سمرین آئس کریم لے چکی تھی، سوچا گھر جا کر آرام سے کھائے گی۔ نازش آج سارے راستے سمرین کو چھیڑتے ہوئے آ رہی تھی۔ سمرین بھی آج کافی موڈ میں تھی اور وہ اپنی پسند کی شاعری موسم کے مزاج کے مطابق نازش کو سنا رہی تھی۔ راستے میں ناز کا گھر آ گیا تو سمرین نے اسے اللہ حافظ کہا اور اپنی گلی کی طرف مڑ گئی۔ اچانک سامنے سے آنے والے دو موٹر سائیکل سوار افراد میں سے پیچھے بیٹھے ایک آدمی نے بوتل سے کوئی چیز سمرین پر پھینک دی۔ وہ کیا چیز تھی اس کو نہیں پتا، لیکن اس کے چہرے پر پڑتے ہی اس کو لگا جیسے بھیانک آگ نے اپنی لپیٹ میں اس کو لے لیا ہو۔ درد اور اذیت سے سمرین کی ایک خوفناک چیخ نکل گئی اور سمرین جیسے نیچے گر گئی۔ پھر اس کو کچھ ہوش نہیں رہا۔ اس کے ساتھ کیا قیامت بیت چکی ہے۔ محلے کے لوگ اکٹھا ہو چکے تھے۔ اس کی آئس کریم جو اس کے ہاتھ میں تھی پگھل گئی تھی۔ اس کا بیگ جو اس کے کندھے پر تھا ایک طرف لڑھک گیا تھا۔
سمرین کی امی کو پتہ چلا تو وہ گھر سے بھاگتی ہوئی آئیں اور سمرین کی حالت دیکھ کر دیوانہ وار چیخنے لگی۔ اتنے میں محلے کے لوگوں نے جلدی سے سمرین کو ہاسپٹل پہنچایا۔ راشد صاحب کو اطلاع دی گئی، وہ بھی جلدی سے ہاسپٹل پہنچے تو پتہ چلا کہ سمرین پر کسی نے تیزاب پھینک دیا ہے۔ راشد صاحب کو لگا جیسے ان کی جان نکل گئی۔ ہسپتال میں ایک جگہ ایمرجنسی کے باہر دونوں میاں بیوی زاروں قطار رو رہے تھے۔ پوری برادری کے لوگ جمع تھے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے، ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ یہ سانحہ جو ان کی زندگی میں ہوا تھا اس نے ان کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا تھا، ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آنسوؤں کا اذیت بھرا سمندر تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ راشد صاحب نے اپنی پوری زندگی کسی کو کوئی دکھ نہیں پہنچایا تھا، مگر آج ان کی جان سے پیاری بیٹی کو یوں انتقام کا نشانہ بنایا گیا کہ سوچنے سے بھی جھرجھری ہو رہی تھی۔ جس بچی کی ایک تکلیف ان کو غمزدہ کر دیتی تھی، جس کا بخار ان کو مہینوں مہینوں گھر پر رکھتا تھا، آج اسی بچی پر ایک قیامت گزر رہی تھی۔ اس کا چہرہ خراب ہو چکا تھا۔ راشد صاحب کا غم کے مارے برا حال تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایمرجنسی روم سے ڈاکٹر باہر نکلے۔ ان کو کہا، شکر ہے آپ کی بچی خطرے سے باہر ہے۔ آپ کی بچی کا ہاتھ، کان اور سیدھا گال تیزاب نے اس کو بہت متاثر کیا ہے، مگر آپ کی بیٹی کے کندھے پر جو بیگ تھا اس کی وجہ سے اس کے جسم کا باقی حصہ تیزاب سے محفوظ رہا ہے۔ یہ سن کر وہ سجدے میں گر گئے اور کہا، اے میرے رب، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری بچی کی زندگی رکھ لی۔ اتنے میں افتخار اور اس کی بیوی بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ افتخار احمد کے چہرے پر کافی پریشانی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اللہ اسے ضرور سزا دے گا۔ راشد صاحب ساری رنجشیں بھلا کر اپنے بھائی کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ 1 مہینے تک ڈاکٹرز نے سمرین کو انتہائی نگہداشت میں رکھا۔ راشد صاحب نے دفتر سے 1 مہینے کی چھٹی لے لی تھی اور دن رات اپنی بچی کی تیمارداری کی۔ سمرین کو جب پوری طرح ہوش آیا تو اسے اپنے جسم کے مختلف حصوں پر شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا سارا جسم جل رہا ہو۔ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ کبھی وہ چیخنے لگتی، چلانے لگتی، درد برداشت نہیں ہو رہا ہے یہ بھی کہتی۔ ماں باپ اسے سینے سے لگا کر چپ کراتے۔ میری بیٹی بتا، کس نے ظلم تیرے ساتھ کیا ہے؟ میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کو جہنم واصل کروں گا۔ ایک دن باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دماغ پر تھوڑا زور دیا تو حقیقت واضح ہو گئی۔ جس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی، اس کے ہاتھ کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو یقیناً وہ پہچان سکتی تھی، اور وہ انگوٹھی فیض کی انگلی میں تھی۔ سمرین نے آنکھیں کھولی اور دھیرے سے جواب دیا، ابو، جس نے یہ ظلم کیا وہ ہمارا اپنا ہے، مگر آپ کو میری قسم، آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ اللہ پاک بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی سزا میں نہیں دے سکتی، اس کی سزا اللہ دے گا۔ راشد صاحب اپنی بیٹی کا جواب سن کر دنگ رہ گئے۔ کل کی چھوٹی سی گڑیا آج کتنی بڑی باتیں کر رہی تھی اور کتنی بڑی ہو گئی۔ مگر بیٹا، ظالم کو معاف کر دینا، اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اس نے تمہارا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی، تمہارا آدھا چہرہ خراب ہو چکا ہے۔ ابو، میرا چہرہ پورا تو نہیں بگڑا نا، میں تو آج بھی آپ کی پہلی جیسی گڑیا ہوں۔ اس نے تکلیف میں بھی مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میری بیٹی، تم پہلی جیسی ہی ہو۔ اللہ غرق کرے اس فیض کو جس نے درندگی کی انتہا کر دی، مگر بیٹی تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ سمرین نے جب گھر قدم رکھا تو لگا وہ کسی دوزخ سے نکل کر جنت میں آ گئی ہے۔ سچ ہے، گھر جیسا سکون دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ سمرین نے طویل عرصے بعد آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ سیدھا گال، اس کے نیچے تیزاب نے نشان چھوڑ دیے تھے۔ کان بری طرح سے جھلس گیا تھا، مگر شکر تھا اللہ کا کہ چہرہ مسخ ہونے سے بچ گیا تھا۔ سمرین کی رنگت آج بھی گلابی ہی تھی، ہونٹوں کی شادابی بھی ویسی ہی تھی، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ بدل بھی کیسے سکتا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے تو کوئی کسی کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ سمرین کے چہرے کا جتنا نقصان ہوا تھا اس کے بارے میں ڈاکٹرز کی رائے تھی کہ آپ اگر خرچہ برداشت کر سکتے ہیں تو اپنی بیٹی کو دوسرے ملک لے جائیے، وہاں پر اس کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر راشد صاحب اپنی بیٹی کو بیرون ملک لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اس کا علاج کروایا۔ جلد ہی جو حصہ اس کا خراب تھا چہرے کا، وہ سرجری کے بعد ٹھیک ہو گیا۔ سمرین کی عیادت کے لیے اس کی کالج کی تمام کلاس فیلوز اور ٹیچرز بھی آئیں۔ سب سمرین کے حوصلے اور ہمت کی داد دیتی رہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی سمرین ڈگمگائی نہیں تھی اور ثابت قدم رہی۔ سمرین نے جس طرح لمحہ لمحہ اذیت اور تکلیف سے وقت گزارا تھا، وہی جانتی تھی، اللہ جانتا تھا۔ کوئی اتنا بھیانک انتقام
اپنے دشمن سے بھی نہیں لیتا جتنا دردناک انتقام سمرین سے لیا گیا تھا۔ اور سمرین اکثر سوچتی تھی کہ یہاں پر کتنی خواتین ہیں جن کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے۔ کچھ تو ایسی ہیں جو اپنی شناخت کھو دیتی ہیں، چہرہ ہی کھو دیتی ہیں۔ کیا مرد شرم اور احساس جرم سے مرتا نہیں؟ اتنا ظلم کر کے بھی وہ دندناتا پھرتا ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ جب انسان بگڑ جائے تو اس سے بڑا کوئی جانور نہیں، اور عورتوں پر ظلم کرنا، ان پر تیزاب پھینکنا اس کو جسمانی اذیت دیتا ہے۔ یقیناً یہ کام جانور ہی کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ بلکہ جانور بھی اپنے دل میں رحم رکھتے ہیں انسانوں کے لیے، پر انسان کے لیے رحم نہیں رکھتا۔ وہ عورت جو ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اور کسی کی بیوی کی صورت میں بھی ہے۔ آخر مرد انتقام میں اتنا اندھا کیوں ہو جاتا ہے؟ اسے یہ تک احساس نہیں ہوتا کہ اس کا انتقام کسی کی زندگی کا خاتمہ ہی نہیں کرے گا، بلکہ ساری زندگی کی اذیت بھی اس کو مل جائے گی۔ سمرین نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ڈاکٹر ضرور بنے گی اور اپنی خدمات تیزاب سے متاثرہ خواتین کے لیے وقف کر دے گی، اور اپنا جتنا بھی کمائے گی اسے ان عورتوں کی مدد کے لیے وہ لگائے گی، اور اس عظیم ظلم کا شکار جو بن گئی ہیں ان کی وہ مدد کرے گی۔ کیونکہ سمرین کو پتہ چل گیا تھا جب تک انسان کے ساتھ خود وہ ظلم نہ ہو اسے تب تک دوسرے پر ہونے والے ظلم کا احساس نہیں ہوتا۔ سمرین نے دوبارہ اپنی تعلیم کے ساتھ رشتہ بحال کر لیا، دن رات گھر بیٹھ کر پڑھنے لگی، اور پھر سمرین نے FSC میں ٹاپ کر دیا۔ شہر کے ایک بہترین میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا، اور وہ دن راشد صاحب کی زندگی میں خوشیوں کا ڈھیر لے کر آیا۔ راشد صاحب نے اس خوشی کے موقع پر سمرین سے کہا، بتاؤ تمہیں کیا تحفہ چاہیے؟ ابو، آپ نے جو میری زندگی کے لیے اتنا کچھ کیا ہے یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ بس میں چاہتی ہوں کہ میں ظلم کی شکار عورتوں کی مدد کروں، اور اس حوالے سے آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ راشد صاحب پہلے ہی اپنے حصے میں آنے والی زمین اور جائیداد سمرین کے نام کر چکے تھے، اور سمرین کے منہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گئے۔ پیار سے اپنی بیٹی کے پیشانی پر بوسہ لیتے ہوئے کہا، میری بیٹی، میرا جو کچھ بھی ہے وہ تیرا ہے، اور تو اسے اپنے اس عظیم مشن کے لیے جس طرح مرضی چاہے استعمال کر۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک عظیم بیٹی کا باپ ہوں جو دوسروں کی بھلائی کا سوچتی ہے۔ ایک دن جب سمرین گھر واپس آئی تو اپنے والد صاحب کے پاس اس نے اپنے چچا کو اور ان کی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہے تھے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے۔ جیسے ہی سمرین کو دیکھا، لپک کر اس کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹی، جس نے تیرے ساتھ ظلم کیا وہ میرا بیٹا، اپنا بیٹا فیض ہی تھا۔ میں یہ بات جانتا تھا، مگر تم لوگوں نے اسے سزا نہیں دی، مگر اللہ کی ذات نے اس کو سزا ضرور دی۔ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی، ہم سب شادی میں گئے ہوئے تھے اور پیچھے فیض گھر میں اکیلا تھا۔ پورا گھر جل گیا اور فیض بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا، اور میرا بیٹا مر گیا بیٹی، میرا بیٹا مر گیا۔ یہ کہتے ہوئے افتخار احمد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اتنے میں راشد صاحب نے آ کر افتخار کو دلاسا دیا۔ سمرین کو فیض کی اس دردناک موت کا دکھ ہوا، مگر ساتھ میں یہ بھی لگا کہ کون کہتا ہے اللہ انصاف میں دیر کرتا ہے، اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہے۔ انکل جی، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ہم فیض سے کوئی انتقام لیں، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ آپ کو صبر دے اللہ، مگر بیٹی تو میرے بیٹے کو دل سے معاف کر دے تاکہ اس کی آگے کی منزل آسان ہو جائے۔ انکل، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس کو معاف کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آخر ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر کے بعد موسم بہار کی آمد ہو گئی۔ باغوں پر بہار آ گئی، ہر ایک چیز نکھر گئی۔ سمرین کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ سمرین ڈاکٹر فواد کی ہم سفر بھی بن گئی۔ راشد صاحب کا خواب تعبیر پا گیا۔ سمرین نے اپنے حوصلے اور ناقابل شکست عزم سے یہ ثابت کر دیا کہ وقت کتنا ہی بھیانک اور خوفناک کیوں نہ ہو، مگر وہ انسان کے حوصلے اور پختہ ارادے کو شکست نہیں دے سکتا ہے۔ سمرین نے ڈاکٹر بن کر اپنی خدمات ان ظلم کی شکار عورتوں کے لیے کر دیں جو اپنی ساری زندگی بہت مشکل سے گزارتی ہیں۔